الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ باتیں اس سے پہلے والے آڈیو میں عرض کی تھی میں نے. آئیے اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت حفصہ کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائیں. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. ان کی والدہ حضرت زینب بنت مظعون جو ایک مشہور صحابیہ ہیں. حضرت حفصہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی سے ہوئی. انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوت کی سکونت سے مشرف ہو گئیں. یہ سب یاد رکھنے والی باتیں ہیں. آج کل ہمارے بچوں کو کھلاڑیوں کے، فلمی ایکٹروں کے اور پتہ نہیں ریسلرز کے ساری یعنی وہ پتہ ہوتے نام کس کا بیٹا ہے کون کیا ہے، پر جب ہم اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچوں کو کیا بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون ہے، کس کا کس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ہماری تاریخ کیا ہے. بہت کم ہی لوگوں کے جنہیں پتہ ہوگا. یہ جو میں نے پیچھے نام بھی میں نے ذکر کیے 11 ازواج مطہرات کی، وہ بھی کئیوں کو نہیں پتہ ہوں گے. تو اگر یاد رکھ لیں گے، یاد کر لیں گے تو آگے کے لیے بھی آسانی ہوگی اور قیامت میں بھی انشاءاللہ ثواب کی پر امید رہیں گے کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا ضرور انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ان نام والوں کے صدقے میں ہی ہماری مغفرت فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حفصہ نام جو ہے، یہ آج کل مسلمان جو ہوتے ہیں یہ نئے نام رکھنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں، عجیب سے نام، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں. بس سننے میں اچھا ہوتا ہے، ایسا دیکھا ہے میں نے، یہ تجربہ ہے اس لیے بول رہا ہوں. ہمارے اتنے پیارے نام ہیں جنہیں ہم بالکل دھیان نہیں دیتے. یہ حفصہ نام جو بڑا پیارا ہے ام المومنین کا نام ہے، لیکن یہ اتنا رائج نہیں ہے ہمارے بیچ میں. میں نے ایک ہی مطلب سنا ہے ایک بچی کا نام کہ جس کا نام حفصہ رکھا ہے ان کے والدین نے. تو ایسے ناموں کو عام کیجیے، یہاں وہاں بھاگنے کی ضرورت کیا ہے. ہمارے پاس اتنے پیارے نام اور اتنے نسبت والے نام ہیں کہ ان کی ناموں کی برکت سے ہمارے بچوں کی انشاءاللہ دنیا و آخرت سنور جائے. اور ہمارے اتنے اچھے نام ہیں کہ اب غیر مسلم بھی ہمارے نام رکھنے لگے ہیں. عائشہ بھی رکھا جانے لگا ہے، سمیرہ بھی رکھا جانے لگا ہے. تو ہمارے نام وہ لے رہے ہیں اور ہم اپنے ناموں کو چھوڑ کر ان کے ناموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھتے ہیں. یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شیار خاتون ہیں. حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا. اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں. تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھیں. ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی. ظاہر بات ہے حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں تو سختی تو آنا ہی چاہیے. اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے. اس لیے آپ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے اپنی بیٹی سے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو. خبردار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی.
یہ بہت ہی بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 بخاری شریف میں بھی مذکور ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، یہ ان سے کتنی روایتیں موجود ہیں آپ پتہ لگا سکتے ہیں، یہ انہی کے بھائی ہیں۔ یعنی جیسے ہم احادیث سنتے ہیں تو بہت سی روایتوں میں یہی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کافی ہے۔ تو یہ خود بھی صحابی تھے اور ساتھ میں ام المومنین کے بھائی بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں سنہ 45 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ مروان بن حکم جو مدینہ کا حاکم تھا، اسی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کو اٹھایا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبر تک جنازے کو کاندھا دیے چلتے رہے۔ ان کے دونوں بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے ان کو قبر میں اتارا۔ ان کی عمر وفات کے وقت 60 یا 63 برس کی تھی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہند ہے اور کنیت ام سلمہ ہے۔ میں نے پیچھے کنیت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو اپنے بچوں کے نام پر رکھ لیتے ہیں، عرب کا قاعدہ ہے یہ۔ اور بچہ نہ ہو اس کے بغیر بھی میں نے مثال پیش کی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، اس نسبت سے بھی کنیت رکھ لیتے ہیں۔ ان کی کنیت ام سلمہ ہے، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ دیکھیے ہند نام تو پتہ بھی نہیں، کتنوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، ام سلمہ سے ہی مشہور ہیں۔ ان کے باپ کا نام حذیفہ اور بعض مورخین کے نزدیک سہل ہے۔ ان کی والدہ عاتقہ بنت عامر ہیں۔ ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں داخل ہو گئے اور سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ پھر یہ دونوں حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا، یعنی جو سواری جس پر بیٹھتے ہیں وہ باندھا، اور حضرت بی بی ام سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو کجاوا میں سوار کر دیا۔ مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ روانہ ہوئے تو ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی لڑکی کو، اپنے خاندان کی لڑکی کو ہرگز مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے نیچے اتار لیا۔ اس وقت یعنی دشمنی تھی نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدینہ کیسے جانے دیں گے؟ تو یہ لوگ آگے کہ تم کو جانے نہیں دیں گے، اپنی بیٹی کو لے لیا گھسیٹ کر جن کے میکے والوں نے۔ اب یہ خبر پھیلی تو وہاں سے ان کے گھر والے آ گئے، ان کے شوہر کے گھر والے، پورا خاندان آ گیا، اور انہوں نے آ کر بھی غصے میں کہا کہ اچھا تم اپنی بیٹی کو لے رہے ہو، نہیں جانے دو گے؟ کوئی بات نہیں، اب یہ بچہ تو ہمارا ہے، اس بچے کو ہم تمہیں نہیں دیں گے، ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا، ماں الگ بچہ الگ۔ اب یہ جو صحابی تھے حضرت ابو سلمہ، انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دونوں کو رکھ لو، میں اپنا اکیلا نکل لیتا ہوں، میں اکیلے چلے جاتا ہوں مدینہ منورہ کی طرف۔ اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے ان دونوں کو چھوڑا اور تنہا مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ اپنے شوہر اور بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکہ کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زار و قطار روتی رہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے چچا زاد بھائی کو ان پر رحم آ گیا۔ اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجھا کر یہ کہا کہ آخر اس مسکینہ کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچوں سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کو اجازت دے دیتے کہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالآخر بنو مغیرہ اس پر رضامند ہو گئے کہ یہ مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بنو عبد الاسد نے بھی، یعنی
انہوں نے یہاں والوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو جانے دو، اور وہاں جن کے پاس بچہ تھا انہوں نے بھی لا کر بچہ ان کے سپرد کر دیا اور اجازت دے دی کہ اب تم لوگ چلے جاؤ۔ ان کو اونٹ پر، بچے کو گود میں لے کر یہ اونٹ پر سوار ہو گئیں اور اکیلی مدینہ کو چل پڑی، مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مکہ کا مانا ہوا ایک نہایت شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ ام سلمہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، اکیلی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرے اس بچے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگِ شرافت بھڑک اٹھی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا، یعنی ان کو پہنچانے کے لیے ساتھ میں آگے آگے خود اور اونٹ پر حضرت ام سلمہ سوار رہی۔ آپ بیان کرتی کہ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سو رہتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتا۔ اس طرح اس نے مجھے قباء تک پہنچا دیا اور وہاں سے یہ کہہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اسی طرح بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ کردار بڑی چیز ہے، کیریکٹر، اللہ ایسا کردار ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، مگر 4 ہجری میں جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو باوجود یہ کہ ان کے چند بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ کاشانہ نبوت میں رہنے لگیں اور ام المومنین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کے کمال کا بھی ایک بے مثال نمونہ تھی۔ امام الحرمین کا بیان ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کے سوا کسی عورت کو نہیں جانتا کہ اس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہو۔ آپ نے پیچھے سنا صلح حدیبیہ میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ کیے مدینہ لوٹ چلیں، تو کوئی سب نے آپ نے سنا کہ وہ صحابہ پسو پیش میں تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو انہی کا مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی پہلے قربانی فرما دیں تو آپ کو دیکھ کر سب قربانی کر دیں گے۔ تو یہی ہوا تھا، حضور نے آپ کی رائے کو مانا اور قربانی پہلے خود کی اور اپنے بال ترشوائے، یہ دیکھ کر پھر تمام صحابہ نے قربانیاں پیش کی تھیں۔ ان کا مشورہ صحیح رہتا تھا اکثر۔ 378 حدیثیں آپ سے روایت ہیں۔ 84 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں 53 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے ساتھ جو قبرستان ہے وہاں پر دفن ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا نام رملہ ہے، یہ ابو سفیان جس کا تذکرہ کافی آپ نے سنا ہے، ان کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے جو امیر المومنین حضرت عثمان کی پھوپھی ہیں۔ یہ پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھی۔ میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش پر بد نصیبی سوار ہو گئی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور شراب پیتے پیتے نصرانیت پر ہی وہ مر گیا۔ ابن سعد نے حضرت ام حبیبہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش کی صورت اچانک بہت ہی بدنما اور بد شکل ہو گئی۔ اس خواب سے یہ بہت زیادہ گھبرا گئیں
جب صبح ہوئی تو انہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش نے اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کر ڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا، مگر اس بد نصیب نے اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہونے ہی کی حالت میں مر گیا۔ مگر حضرت ام حبیبہ اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ ذرا سوچیے، انہیں وطن بھی چھوٹا ہوا ہے، باپ بھی نہیں، کوئی نہیں، اور شوہر کے بھروسے پر دوسرے ملک میں آئی ہیں، وہاں پر شوہر بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، اکیلی تنہائی، اس کے باوجود اسلام پر قائم ہے۔ یہ کتنا ان لوگوں کا ایمان جو تھا مضبوط تھا، الحمدللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے حضرت عمر بن امیہ کو نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی خاص لونڈی کو، جس کا نام ابرہہ تھا، ام حبیبہ کے پاس بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئی کہ اپنے کچھ زیورات اس بشارت کے انعام میں ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پر عطا فرما دیے، اور حضرت خالد بن سعید کو، جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے، اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام کو، جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے، اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے رسول اللہ کا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا، جو اسی وقت حضرت خالد بن سعید کے سپرد کر دیا گیا۔ جب صحابہ کرام اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگایا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، سب نے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ پھر نجاشی نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کو مدینہ منورہ حضور اقدس کی خدمت میں روانہ فرما دیا، اور آپ ام المومنین کے معزز لقب سے سرفراز ہوئی۔ آپ بڑی ہی پاکیزہ ذات اور حمیدہ صفات کی جامع اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالکہ تھیں۔ ابو سفیان کا واقعہ بھی آپ نے سنا کہ یہ آ کر صلح حدیبیہ کے بعد آیا تھا اور بستر پر بیٹھ گیا حضور کے، تو آپ نے اپنے باپ کو جھڑک کر اٹھا دیا تھا۔ اتنی یہ قوی الایمان تھی، اتنا ان کا ایمان سخت تھا، الحمدللہ۔ ان سے روایتیں بھی موجود ہے۔ 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے اور ازواج مطہرات کا ذکر اس کے آگے انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ آج حضور غوث پاک کی 11ویں شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث پاک کے صدقے میں، تمام صحابہ کے صدقے میں ہماری تمام مشکلوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ سب کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔